بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور اس کے 10ویں مرحلے کی 15ویں فصل جس کا عنوان ہے سکون۔ اور ہمارا جو اس مرحلہ میں موضوع تھا وہ تھا حرکت، اور یہ ہے سکون یعنی عدم حرکت۔ جیسا کہ ہم اردو الفاظ متضاد میں پڑھتے ہیں کہ حرکت کا متضاد کیا ہے؟ سکون، یا سکون ہو تو اس کا تضاد ہوگا حرکت۔ تو تعریف ہم نے شروع کی تھی حرکت کی کہ کسی جسم کا قوت سے فعلیت کی طرف جانا، لیکن تدریجاً، یہاں اے سے شروع ہونا۔ جیسا کہ مثال دی تھی نطفہ بالقوہ ہوتا ہے، اس قوت سے فعلیت کی طرف جانا، یہ اس کو کہتے ہیں حرکت۔ لیکن یہ حرکت میں ایک صفت کہ وہ تدریجاً ہونی چاہیے، درجہ بدرجہ، یک لخت نہیں ہوتی یہ۔ تو یہ حرکت کی تعریف تھی۔ پھر ہم نے حرکت میں دیکھا کہ حرکت کن میں ہوتی ہے؟ آراز بھی کتنے؟ 4 آراز میں، کم، کیف، عین، وز میں۔ پھر ہم نے کہا کہ جو حرکت عرض میں آتی ہے تو اس کا مبدا کیا ہوگا؟ عرض ہوتا کیا ہے؟ کسی موضوع پر قائم ہوتا ہے، تو یہ اگر حرکت کرے گا تو اس کا موضوع بھی متحرک ہوگا۔ پس جو ہم نے آخری جو مباحثہ کیا اس میں یہی عرض کیا تھا کہ موضوع کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے۔ اس موضوع کی حرکت سے وہ آراز، کم، کیف، عین، وز جو ہیں وہ 4، ان میں بھی حرکت پائی جاتی ہے۔ پھر حرکت کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ حرکت کی جو صفت ہے وہ ہوتی ہے سستی یا تیزی، یعنی اصل میں یہ حرکت کی کیفیت ہے، حرکت کا لازمہ ہے، اور حرکت پیچھے چلتی چلتی موضوع تک آتی ہے۔ اس فصل میں مصنف نے کیا تعریف کی ہے کہ کوئی بھی جسم ہے جب وہ ایک مقام، یعنی ایک سے لے کر، یہ فعلیت ہے اس کی 10، یہاں بالقوہ ہے، 10 درجے طے کرتا کرتا آخری مرحلے تک وہ بالفعل ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں حرکت۔ تو سکون کی تعریف کیا ہوگی کہ کوئی بھی جسم اس مقام پر 2 پر پہنچا ہے، یعنی اپنے سے ما قبل جو حرکت ہو رہی تھی، پچھلی حرکت، وہ ختم ہوئی ہے، اور ما بعد والی جو حرکت، آنے والی حرکت ہے، وہ بھی آئی نہیں ہے۔ تو اس حالت میں جب پچھلی حرکت ختم ہو چکی ہے اور اگلی حرکت آئی نہیں ہے، اس مقام کو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ سکون میں ہے۔ ایک تعریف ہو گئی سکون کی کہ ما قبل جو پہلی حرکت ابھی ختم ہوئی ہے اور اگلی حرکت ابھی آئی نہیں ہے۔ اب ہم بالفعل دیکھیں گے، خارج میں دیکھیں گے، تو خارج میں ایسی حالت ہوتی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں تدریج ہے، کہ ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ سیلانی وجود ہے، سیلان ہے، اس میں وقفہ نہیں۔ جیسے زمانہ ہے، وقت ہے، ہم اسے سیکنڈ میں تو تقسیم کر دیتے ہیں، مثلا 5:16، نہ 5:15 سیکنڈ ہے، نہ 17 سیکنڈ ہے، 5.16 سے مراد یہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم نے اس کو نوٹ کر لیا، اور ہم نے بتایا اس وقت یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ خارج میں اس میں سیلان ہے، وقفہ نہیں ہے، لیکن عقلی لحاظ سے ہم یہ پوائنٹ نوٹ کر سکتے ہیں عقل میں، تو اس کو کہتے ہیں وہ اس وقت وہ سکون کی حالت میں ہے۔ ایک یہ ہے۔ ایک دوسرا ہے کہ یہی وجود جو ہے 10 سیکنڈ کرنے ہیں، یہ جب پہلے پوائنٹ پر پہنچا ہے، دوسرے پوائنٹ یعنی ایک سے شروع ہوا اور دوسرے پوائنٹ پر پہنچا ہے، ابھی اس فعلی حالت میں ہے، اور یہیں پہ ابھی اگلی صورت جو ہے تیسرے پوائنٹ والی وہ نہیں آئی۔ اس دوسرا جب کہ وہ فعلی ہوا ہے ایک سے دوسرے میں، اسی فعلی مقام پر وہ رک گیا۔ تو یہ جو حرکت ہے اس سکون کا یہ لازمہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ادمی، امر ادمی۔ یہ ایسا امر ہے جو ادمی ہے۔ خارج میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک صورت آئے دوسری صورت نہ آئے، صورت در صورت آ رہی ہے، اس میں وقفہ نہیں ہے، سیلان اور جریان ہے۔ تو یہ جو مقام ہے کہ کوئی بھی ایسے مقام پر رک جانا، ایک صورت آئی اگلی صورت نہیں ہے، یعنی بالفعل ہوا ہے، اسی فعلی حالت میں رکے، وہ فعلی حالت میں رکنا اس کا وہ سکون ہے، لیکن رکتا تو نہیں ہے خارج میں۔ لیکن ذہن میں ہم کیا کر لیتے ہیں، جیسے کوئی چیز دیکھتے ہیں، نطفہ سے انسان بننے کا عمل، اگر آپ اس کو نیٹ پہ دیکھیں کہ جو پہلا ہفتہ ہے، دوسرا ہفتہ، یا پھر
دو ہفتے کے بعد پہلا دن، پھر دوسرا دن، ہم وہاں پر اس کو ایک مقام پر روک کر وہ فعلی صورت کہتے ہیں کہ اس مقام پر ایسی ہوتی ہے. وہ اصل میں تو رکتا نہیں ہے خارج میں، لیکن ذہن میں اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے. یہ دو مقام ہو گئے. اب یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خارج میں بالکل واقع نہیں ہو سکتا. تو حرکت اور سکون ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے، ویسے لفظ اردو میں تو ہم پڑھتے ہیں یہ متضاد ہیں، یعنی ضد ہیں ایک دوسرے کی، حرکت اور سکون، جبکہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال انسان میں مثلا بصارت ہے. اس انسان کی یہ صفت ہے کہ خوبی ہے، یہ خاصیت ہے کہ وہ دیکھے، اور دیکھتا ہے آنکھوں سے، اور آنکھوں کا نہ یعنی اندھا ہونا، نہ دیکھنا، اس کو کہتے ہیں نابینا، یعنی بینا نہ ہونا، اندھا ہونا جب اس کو نظر نہ آ رہا. تو اس ملکہ اور عدم ملکہ کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایسی صفت جو کسی شے کی شان ہو وہ اس میں نہ پائی جائے. انسان کی شان کیا ہے؟ کہ اس میں بینائی پائی جائے، اور اگر یہ بینائی نہ پائی جائے تو وہ اس کو یعنی وہ ملکہ اور وہ صفت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عدم ملکہ. تو تعریف میں یہ لازمی لگایا جاتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ملکہ اور عدم ملکہ کس وجہ سے یہاں پر صادق آتی ہے، کیونکہ کسی بھی جسم کی یہ شان ہے کہ اس میں حرکت پائی جائے. اگر اس میں حرکت نہیں پائی جائے گی یعنی وہ ساکن ہوگا تو وہ صفت جو ہے اس سے کھوئی ہوئی ہوگی، تو اس کو کہیں گے عدم ملکہ. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو عالم ارواح ہے یا ملائکہ ہے یا اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ اس میں حرکت نہیں ہے. عالم ارواح میں حرکت نہیں ہے، ملائکہ اور ان میں حرکت نہیں ہے. حرکت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہاں پہ سکون ہے. وہاں پر سکون کا لفظ بھی اکثر فلاسفہ استعمال نہیں کرتے. مثلا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حرکت پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی. حرکت نہیں ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ سکون ہے. اللہ میں سکون ہے؟ اللہ ساکن ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ثابت امر ہے. اس کی الگ وضاحت آئے گی. تو کیوں نہیں وہاں پہ سکون کا لفظ استعمال کرتے؟ کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ عالم ارواح کی یہ شان ہی نہیں ہے، وہ موضوع ہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ دیکھنا تو انسان کی شان ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیوار اندھی ہے یا کوئی پتھر اندھا ہے یا گھر اندھا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ان کی شان اور صفت ہے ہی نہیں کہ وہ دیکھیں یا ان میں قابلیت پائی جاتی ہو کہ وہ دیکھ سکیں. پس ملکہ اور عدم ملکہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسی صفت جو اس شے کی شان ہو. مثلا دیکھنا انسان کی شان ہے تو انسان کے لیے یہ صفت پائی جائے گی تو وہ ملکہ ہے، نہیں پائی جائے گی تو وہ عدم ملکہ ہے. دیوار یا وہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. اسی طرح عالم ارواح یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا موضوع ہی نہیں ہے کہ اس میں حرکت پائی جائے یا حرکت نہ پائی جائے. اس لیے یہ تعریف رکھی ہے کہ حرکت جسم کی خوبی اور صفت ہے کہ جسم جب بھی پایا جائے گا وہ متحرک ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا تھا موضوع جسم حرکت کرتا ہوا پیدا ہوا، تو یہ جسم کی شان ہے کہ اس میں حرکت پائی جائے. اگر ہم یہ کہیں گے اس میں حرکت نہیں ہے، سکون ہے، تو ہم کہیں گے اس میں ملکہ نہیں بلکہ اس وقت اس میں عدم ملکہ ہے. کب؟ جب وہ سکون میں ہوگا تو اس میں یہ ملکہ، یہ خوبی نہیں پائی جائے گی، یہ صفت ہوگی. ایک اور بات یہاں پر کہ یہ سکون ہے، اگر ہم کہیں کہ یہ سکون ہوتا کہاں ہے؟ یہ ہم نے عرض کیا تھا اسی طرح کہ یہ جسم جب اس مقام پر ہے ایک مقام پر، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ بالقوہ ہے، اور یہ مدارج کو طے کرتا کرتا یہ اپنے آخری فعلیت کی طرف جاتا ہے جہاں پر فعلیت تام کامل ہوتی ہے. وغیرہ ہر مقام پر فعلیت بالقوہ بالفعل ہو رہا ہے لیکن اس پر کامل جو اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے وہ کامل ہو بالفعل ہو جائے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ بالقوہ بالفعل ہو گیا. اب کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر حرکت نہیں ہے؟ وہ کون سے مقام ہیں؟ وہ یہ ہیں، ان کو کہتے ہیں آنی الوجود. آن کی ہم نے تعریف کی تھی، یعنی زمانہ
وقت شروع ہوا جہاں پر ختم ہوگا وہ زمان کا خاتمہ ہوگا. جہاں سے شروع ہوا اور جہاں پر ختم ہوا، یہاں سے شروع ہوا، یہاں پر صرف بالقوہ ہے، یہاں پر صرف بالفعل ہے. جبکہ ہم نے عرض کیا تھا کوئی بھی جسم جب اس میں حرکت پائی جاتی ہے اور اس میں قوت اور فعلیت دونوں پائی جاتی ہیں، کوئی بھی جسم بغیر قوت و فعلیت کے اس عالم میں نہیں ہوتا. تو یہ جو آخری مقام ہوتے ہیں، اس طرف کا آخری مقام بالقوہ، اس طرف کا آخری مقام جو بالفعل ہے، یہ آنی الوجود ہے. آنی، ان کو کہتے ہیں آنی الوجود. اس وقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ آنی الوجود، یہ ساکن ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں آنی الوجود جو ہے ان کا کوئی بھی یعنی کہ وجود نہیں ہے، یہاں پر وہ واقع نہیں ہوتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ زمانے کا نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کیونکہ جب ابتدا ہم تصور کریں گے تو وہ اس کو تقسیم کریں گے، کیونکہ زمان تو تقسیم کو قبول کرتا ہے. اگر وہ زمانے کا پہلا جزو ہے تو وہ تقسیم کو قبول کرے گا، تو دو حصوں میں پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. جب پہلا حصہ ہے وہ بالکل بالقوہ ہے اور دوسرا اس میں تو فعلیت ہونی چاہیے، بالقوہ سے بالفعل ہوا ہے، وہ آخری مقام ہی نہ ہوا، اس لیے زمانے کا وہ الگ بحث ہے. اسی طرح جو آن، ان کو کہتے ہیں دفعی، فوراً. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا، وہ ہو گئی. یہ دفعی فعلیت ہے، قوت کی فعلیت. تو اس کا تعلق یہ زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ اوپر کا زمانہ ہے. یہاں پر وہ اپنے تدریجی مراحل کو طے کرے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نے اے سے 10 تک جانا ہے تو وہ 5 منٹ اس کا ٹائم ہے، نارمل ٹائم، تو آپ اس کو تیزی دکھا کر یہیں پہ ختم کر دیں، بہت ہی کم وقت لگے. جیسا کہ مثال کے طور پر مرغیاں جو ہیں اس کی آپ کو ٹائم پتہ ہے کہ اس کی ایک نسل ایک بریڈ سے دوسری بریڈ آتی ہے، لیکن اب ایک ایسی قسمیں بنا لی گئی ہیں جو بڑی جلدی 1 ماہ سے پہلے وہ تیار ہو جاتی ہیں. ایسے فصلیں ہیں، ان کا ٹائم ہوتا تھا پہلے 1 سال میں 1 فصل، تو اب اس میں ایسی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کہ وہ 3 ماہ میں فصل مکمل ہو جاتی ہے. تو اس کو وقت کو آپ کم کر سکتے ہیں، لیکن دفعی نہیں ہو سکتا کہ اس میں وقت شمار ہی نہ ہو، اس قدر تدریجی جلدی ہو. تو کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مراحل کو جلدی طے کر لیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل آنی الوجود ہو. تو یہ اس فصل میں مصنف نے، تو اس کا متن بالکل آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکون یطلق سکونوں، یہ سکون کا اطلاق ہوتا ہے اللہ کس پر؟ خلو الجسم من الحرکت، حرکت سے خالی ہونا، قبلہ اور بعدہ، یعنی اس سے ما قبل حرکت سے خالی ہونا اور ما بعد والی بھی ابھی نہیں ہے، اس سے بھی خالی ہونا. یہ ایک بات ہوگی. وعلی ثبات الجسم، اور جسم کا ثابت ہونا، علی حالہ، اس کی اس حالت پر ثابت ہونا، التی حوال ہے، جس پر کہ وہ ہے. وہ یہ دوسری تعریف کی تھی. یہاں سے چلا ایک فعلی حالت میں پہنچا ہے، یہاں پر رک گیا، ابھی آگے نہیں آئی اس پر. والذی یقابل الحرکت، اور وہ جو حرکت کے مقابل ہے، هو المعنی الاول، وہ پہلا معنی ہے یہ والا، یہ پچھلی حرکت ختم اگلی آئی نہیں ہے، تو یہ ہے اس کا پہلا معنی. والثانی لازم ہے، اور دوسرا اس کا یہ والا مقام یعنی اس کا لازمہ ہے، سکون کا لازمہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ معنی ادمی، وہ ادمی معنی ہے، وجودی نہیں، خارج میں وہ ادمی ہے. ادمی سے کیا مراد ہے؟ بے معنی انعدام الصفت عن الموضوع، کسی بھی موضوع سے، اس موضوع کا اس صفت سے خالی ہونا. موضوع یعنی جسم کی صفت ہے کہ حرکت کرے، اور یہاں پر حرکت نہیں ہو رہی، حرکت سے خالی. کوئی بھی جسم حرکت سے اس صفت سے خالی ہو. اور موضوع کون سا ہے؟ قابلن، وہ قابل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الجسم، وہ جسم ہوتا ہے کہ جسم کی یہ صفت ہے کہ حرکت کرے. فیکون ہوا عدم الحرکت، پس وہ کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ عدم حرکت، حرکت نہ ہونا. کس میں؟ اب یہ آپ سے عرض کیا تھا ملکہ اور عدم ملکہ، کہ یہ لازمی آپ نے لکھنا ہے کہ کسی جسم کا حرکت سے خالی ہونا، مگر یہ کہ اس میں صفت ہو کہ وہ حرکت کرے. جیسا انسان ہے، اندھے ہونے کی آپ بات کریں گے تو انسان کو لائیں گے، دیوار کو نہیں لائیں گے، کیونکہ دیوار کی صفت نہیں ہے. اس لیے جس کی وہ صفت ہوگی اس کے لیے ملکہ اور عدم ملکہ ہے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فَيَكُونُ وَعَدْمُ الْحَرْكَةِ أَمَّا مِنْ شَانِهِ يَتَحَرَّكُ، اس چیز سے حرکت کا خالی ہونا جس کی یہ شان ہے کہ وہ حرکت کرے. پس فَالتَّقَابُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرْكَةِ تُقَابِلُ الْعَدَمِ وَالْمَلِكَةِ، پس
ان دونوں کے درمیان، حرکت اور سکون کے درمیان نسبت جو ہے ملکہ اور عدم ملکہ کی ہے۔ ولا یکاد یخلو عن الحرکت جسم او امر جسمانی، کوئی بھی جسم یا جسمی امر جو ہے وہ حرکت سے خالی نہیں ہوتا، الا مگر یہ کہ ما کان انی الوجود، مگر وہ آنی الوجود ہو، جو ہم نے عرض کیا کوئی آنی الوجود ہوگا تو وہ حرکت سے خالی ہوگا، اور وہ یہ دو مقام ہیں، ابتدائی اور انتہائی، جو اس زمانے میں بالفعل نہیں ہے۔ اب اس کی مثال آنی الوجود کون سے ہوتے ہیں؟ کل وصول الی حد المسافت، جب کوئی بھی اپنے حد مسافت کو پا چکا ہوتا ہے، یہ آخری مقام۔ وہ انفصال شین من شین، جب یا کوئی ایک شے دوسری شے سے جدا ہو جائے تو وہ ختم ہوگی، وہ فاصلہ آ گیا۔ وحدوث الاشکال الہندسیہ و نحو ذالک، اور اسی طرح دوسری بھی حدوث انفصال شین من شین و حدوث الاشکال الہندسیہ۔ اب یہاں پہ یہ بھی کیا انہوں نے کہا ہے، ایک تو یہ مقام آنی الوجود ہے، اسی طرح یہ مقام آنی الوجود ہے، پھر ہندسی اشکال ہوتی ہیں، مثلا آپ ایک مربع کو بنایا، یہاں سے آپ نے شروع کیا، یہاں سے آپ شروع کیا ہے، جب اس آخری مقام پر پہنچے ہیں تو جب تک اس نقطے کو ٹچ نہیں کریں گے یہ مربع شکل پوری نہیں ہوگی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، یہیں پہ انتہا ہوئی، یہ آنی الوجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے ہندسی اشکال کی اس نے ایک مثال دی ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ سکون کیا ہے؟ عدم ملکہ، کس کا عدم ملکہ؟ جسم کا، کیونکہ جسم کی یہ شان ہے کہ وہ حرکت کرے، پس حرکت کا چھن جانا وہ عدم ملکہ ہے اور وہ سکون ہے جسم کے لیے۔ تو یہ ایک یعنی ذہن فرض کرتا ہے خارج میں کوئی بھی چیز ہوگی جسم وہ متحرک ہوگا، وہاں سے ہم پوائنٹس لے لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ رکا ہوا ہے، ساکن ہے۔ البتہ دو چیزوں کے درمیان اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جسم یہاں سے حرکت کر رہا ہے، یہاں پر پہنچا ہے تو یہاں پر ایک مقام آیا، جیسے شہروں میں مقامات ہوتے ہیں، اس مقام پر یہ جو ہے جب جسم پہنچا ہے تو اس مقام کی نسبت سے ساکن ہے، تو ہم ورنہ اس میں تو جریان ہے، رکاوٹ ہے نہیں، مگر ہم کہتے ہیں جسم اس مقام پر پہنچا ہے، وہ الگ بحث ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔